السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے سوئمنگ پول۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ اس جنگل میں مینو نام کی چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مینو بہت محنتی اور ایماندار چڑیا تھی اور رحم دل بھی بہت تھی۔ دن ہوتے ہی دانہ لینے جانا اور شام کو واپس اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنا اس کا روز کا کام تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک بلبل چڑیا رہتی تھی۔ اس کے بھی 2 بچے تھے۔ اس کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بچوں سے کہا، چلو بچوں، اب تمہارے نہانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بلبل نے بچوں کو آواز دی تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر کہیں بھی نہیں جاتے ہیں تو پھر ہم روز روز کیوں نہلاتی ہو ماں؟ ارے بچوں، تم تو سارا دن کھیلتے رہتے ہو، اس لیے گندے ہو جاتے ہو۔ اگر روز نہیں نہاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بلبل نے اپنے بچوں کو نہلایا اور چھت پر بٹھا دیا۔ کیونکہ اس کا کام اب شروع ہونے والا تھا، جہاں سب پرندے اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے آتے تھے۔ پھر باری باری سب پرندوں نے آنا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو نہلا کر جاتے رہے۔ نہلانے کی اجرت 2 بیر تھی جو کہ پہاڑوں پر اگتی تھی۔ مینو بھی اپنے بچوں کو لے کر بلبل کے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس بیریاں تو نہیں ہیں، جب میں پہاڑوں کی طرف جاؤں گی تو تمہیں بیریاں لا دوں گی۔ لیکن بلبل کسی طرح نہ مانی تو مینو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر ندی پر چلی گئی۔ اس نے بچوں کو نہلایا، خوب موج مستی کی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ بچوں نے پھر بلبل کے سوئمنگ پول میں نہانے کی ضد کی۔ ابھی وہ بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ کالا کوا آ گیا اور اس نے کہا مینو کو کہ تم فکر نہ کرو، میں پہاڑوں پر جاؤں گا تو تمہیں بیریاں لا دوں گا۔ اتنے میں کوے کی بیوی آ گئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے گھر لے گئی کہ منا 3 دن سے سیب مانگ رہا ہے، اس کو تو لا کر نہیں دیا ہے، اس کی مدد کرنے فوراً آ گئے ہو۔ ابھی کالو کوا باہر ہی نکلے تھے کہ بھورے کوا آ گیا اور اس نے مینو سے کہا کہ میں نے تمہاری اور کوے کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ مینو نے کہا کہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور پہاڑیوں پر نہیں جا سکتی۔ تو کوے نے کہا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تم تسلی سے جا کر بیریاں لے آؤ۔ مینو چڑیا یہ سن کر بیریاں لینے کے لیے چلی گئی۔ پھر بھورا کوا مینو کے دونوں بچوں کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اس کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ پہاڑوں پر زوروں کا طوفان آنے والا ہے اور بارش ہونے والی ہے، تو مینو زندہ واپس آنا اس کا ناممکن ہے۔ مینو چڑیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن تیز ہوا اس کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، لیکن وہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اتنے میں کبوتری ماسی جو کہ واپس آ رہی تھی، اس نے مینو کو دیکھا اور اس کو آگے بڑھنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آگے پہاڑوں پر بہت سخت برف باری اور طوفان آ رہا ہے، تم واپس میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن مینو نے کہا کہ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی طوفان کی۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑوں سے آ رہی ہوں، وہاں سخت تیز بارش اور طوفان آ رہا ہے، تم میرے ساتھ واپس چلو اور تیز بارش ہونے سے بچنے کے لیے میں تم رات میرے گھر گزارو اور جیسے ہی بارش ہلکی ہو جائے تو تم واپس چلی جانا۔ مینو نے جیسے تیسے رات کبوتری ماسی کے گھر گزاری اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بارش رک گئی تو وہ گھر واپس آ گئی، تو وہاں اس کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان تھا، کیونکہ تیز ہوا نے اس کے گھر کو دریا میں گرا دیا تھا اور اس کا دروازہ نہ کھولنے کی وجہ سے بھورا کوا سمیت گھر دریا میں ڈوب چکا تھا۔ مینو پریشان ہوئی کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کے ساتھ والے درخت سے ماں ماں کی آواز پر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو بچے مینو کو بلا رہے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بچوں نے بتایا کہ پڑوسن دادی نے ان کی جان بچائی ہے۔ رات جب تیز بارش تھی تو دادی نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی، کیونکہ بھورے کوے نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ مینو نے دادی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی فکر میں اس نے اپنے گھر بنانا شروع کر دیا۔ باقی سب جانوروں نے مل کر اس کے ساتھ اس کی مدد کی اور جب اس کا گھر بن گیا تو باقی سب جانوروں نے مل کر ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول بنایا، جہاں بغیر کسی اجرت کے تمام پرندے آ کر نہاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مزید گہرا ہوا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس لیے بچوں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔